ایک خاتون ہیں، بڑی با پردہ ہیں، نیکوکار ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، گناہوں سے بچتی ہیں، وہ موجود ہیں کسی محفل کے اندر، گھر کی بلے ہے کوئی اور دیگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے، تو کیا اس کو کھڑا کر دیں امامت کے لیے؟ ایسا بھی سننے میں آیا۔ خاتون کی امامت دو ہیں، ایک تو اس پس منظر میں کہ عورت کی امامت کروائے، ٹھیک ہے، اور ایک اس پس منظر کے اندر کہ عورت مرد کی امامت کروائے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، عورت کا مرد کی امامت کروانا تو سرے سے باطل ہے، اس کی ہرگز کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ اب کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے بعض چیزوں کے اندر مردوں کو خاص کر دیا، شریعت نے منع کیا، شریعت نے منع کیا، جی، عالم یا کسی مولوی صاحب کا یہ اصول نے نہیں وہ منع نہیں کیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ آپ ہمیں اس چیز سے یہ مردوں کا بنایا ہوا اصول نہیں کہ مردوں نے کہا کہ عورت کی امامت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جاننا چاہیے کہ آپ کسی بھی عالم یا مفتی سے کوئی بھی مسئلہ پوچھتے ہیں تو اس میں اس کا کردار کیا ہے؟ اس کا کردار یہ ہے کہ وہ رب اور اس کے حبیب علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہے، بس اس کا اتنا کام ہے۔ وہ کوئی نئی چیز اپنی طرف سے نہیں بتاتا، کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا، دین اسلام مکمل ہو گیا، سارے احکام جو تھے وہ سب طے ہو چکے، تو اب وہ فقط آپ کو احکام پہنچا رہا ہے۔ اب اس کے اندر یہ اس کے اوپر تان و تشنیع کرنا گویا ایک طریقے سے آپ بالواسطہ جو ہے وہ احکام الہی پر یا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر جو ہے وہ آپ آبجیکشن کر رہے ہیں، اور وہ ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ بعض صورتوں کے اندر کفر بھی جو ہے وہ ہے۔ تو یوں کہ شریعت مطہرہ نے ہی اس بات کی یہاں پر اجازت دی، جیسے طلاق کا حق ہے کہ طلاق کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، قرآن میں بیان فرما دے بیدہ عقدۃ النکاح کہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، تو اب طلاق جو ہے وہ مرد ہی دے سکتا ہے۔ تو یوں ہی امامت کے نماز کے اندر جو حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دیا، یوں ہی خلیفہ اسلام بننے کے لیے اللہ نے یہ حق جو ہے وہ مرد کو دیا، عورت خلیفہ اسلام جو ہے وہ نہیں بن سکتی۔ اب عورت کی امامت کرائے، دوسرا یہ پہلو آ جاتا ہے کہ چلے مرد کی تو نہیں، عورتیں موجود ہیں تو اب کرائیں، تو اس میں بھی فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ ہی عورت آگے کھڑے ہو کر امامت کروا سکتی ہے، نہ ہی عورتوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر امامت کروا سکتی ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہاں، محارم کے پیچھے خواتین جو ہے وہ نماز ادا کریں، مثلا خود جماعت میں شامل خود جو ہے وہ جماعت میں عورتیں شامل ہو جائیں، تو اب دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جناب عورتیں جو ہے مسجدوں کے اندر جائیں اور جا کر یہ پنجگانہ نمازوں کے اندر حاضر ہوں، جمعہ اور عیدین کے اندر حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا، عورتیں آتی تھیں، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا عورتوں کو مسجد میں آنے سے۔ عورتیں شکایت لے کر بارگاہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچی کہ حضور کے زمانے میں تو ہم آتی تھی اور حضرت عمر منع فرما رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کا اندازہ کریں کہ وہ صحابہ کا دور تھا یا تابعین کا دور تھا، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، تو اب یہ دور تھا، کتنا نیک دور ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، جی، اور خیر القرون تھا، بہترین زمانے۔ اب اس زمانے کے بارے میں سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا کہ تمہاری وہ حالت جو آج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو آپ بھی منع فرما دیتے، یعنی آپ بھی جماعت میں، آپ بھی عورتوں کو جماعت میں شریک ہونے سے منع فرما۔ اچھا، پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کا میری مسجد میں نماز پڑھنا، یعنی مسجد نبوی میں جہاں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل یہ کہ عورت اپنے گھر میں نماز حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور گھر میں پھر فرمایا کہ گھر کے صحن میں ادا کرنا نماز اس سے بہتر ہے کہ برآمدے میں ادا کرے، اور برآمدے میں نماز ادا کرنے سے بہتر یہ کہ عورت اپنے بند کمرے میں نماز ادا کرے، ٹھیک ہے۔ تو عورت کے لیے یہاں تک حکم ہے، تو عورت کو نماز کے لیے مسجد آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حرمین طیبین بھی عورتیں جاتی ہیں تو وہاں پر بھی کعبۃ اللہ شریف کے اندر، مسجد الحرام میں طواف کے لیے تو آئیں گی، لیکن خاص نماز کے لیے نہیں آئیں گی، نماز اپنے ہوٹل میں ہی ادا کریں گی۔ وہیں مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے لیے تو حاضر ہوں گی، نماز کے لیے خاص نہیں آئیں گی، نماز جو ہے وہ اپنے ہوٹل میں ہی ادا کریں گی، ٹھیک ہے۔ ہاں، گھر کے اندر ہیں، کوئی ایسا فرد ہے جس کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے، کوئی عذر ہے اسے، اور اس میں شرائط امامت پائی جاتی ہیں، اب وہ اپنی اہلیہ کو، اپنی بہن کو، اپنی والدہ کو پیچھے کھڑا کر کے ان کی امامت کرواتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یوں ہی جو ہے وہ اگر جو ہے وہ کوئی شخص گیا مسجد، جماعت فوت ہو گئی، تو اب علماء نے فرمایا کہ وہ واپس آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کر لے،
تو مگر یہی کہ وہ نماز کا امامت کا اہل ہو. صحیح. اب اگر شوہر جو ہے وہ امامت کا اہل ہی نہیں ہے اور بیوی کو کہ نہیں چلو میرے پیچھے تم کھڑے ہو کر پڑھو، تو ایسا کرنا بھی اس کا جائز نہیں ہے. عورت کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. تو اس چیز میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جماعت واجب اپنی جگہ ضرور ہے، اس کی اہمیت کے اپنے فوائد ہیں، لیکن جس کے لیے واجب ہوگی اسی کے لیے احکام ہوں گے.